السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام آسک اے ڈاکٹر کے نئے لائیو سیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ہومیو ڈاکٹر بنارس خان آوان حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں عالمی شہرت یافتہ ہومیوپیتھک ادارے ڈاکٹر ولمر شوابے کمپنی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب اور شعبے کی جانب سے آپ کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ صحت اور عافیت کے ساتھ اس مبارک مہینے کی برکات سے مستفیض ہوں۔ خواتین و حضرات، آج ہم ہومیوپیتھی کے حوالے سے نہایت اہم اور بنیادی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ یہ کہ آپ کو ہومیوپیتھک علاج کیوں کرانا چاہیے، اور ہومیوپیتھی کیسے قدرتی طریقہ علاج ہے، اس کی شروعات کیسے ہوئی، اور اگر یہ طریقہ علاج دوسرے طریقہ علاج سے مختلف ہے تو کیسے ہے۔ نیز ہم آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کے اصول بھی بتائیں گے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ڈاکٹر ولمر شوابے کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی معلومات اور آگاہی کے لیے بطور سوشل سروس پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد علاج معالجے کی خدمات فراہم کرنا نہیں، باقاعدہ علاج کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے معالج سے ذاتی طور پر رجوع کریں اور ان کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ تو دوستو، ان الفاظ کے ساتھ ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں، اور ہومیوپیتھک علاج کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں کوئی بھی سوالات اٹھتے ہوں تو آپ وہ سوالات ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سارے سوالات کے جوابات آپ کو فراہم کیے جائیں۔ تو ناظرین کرام، جہاں تک مختلف طریقہ علاج کا تعلق ہے، ہم واضح کر دیں کہ ہم کسی بھی سسٹم آف تھراپیوٹکس کے کسی بھی علاج کے مخالفت میں نہیں۔ ہمارے نظر میں سب سسٹم آف تھراپیوٹکس کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اپنی اپنی افادیت ہے، اور اپنی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اینڈ سو از ود ہومیوپیتھی۔ ہم نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہومیوپیتھی آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے۔ دیکھیے، نظریے کے اعتبار سے ہومیوپیتھی کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی ایلوپیتھی کی۔ دراصل آج سے کوئی 350 سال قبل مسیح ایک یونانی حکیم نے، ایک فلاسفر نے، جسے بکرات کہتے ہیں، جسے ہپوکریٹس کہتے ہیں، اس نے 2 نظریے پیش کیے۔ ایک علاج بالضد، جسے ایلوپیتھی کا نام دیا گیا، اور دوسرا علاج بالمثل، جسے ہومیوپیتھی کا نام دیا گیا، آج سے کوئی 350 سال قبل مسیح۔ تاہم آج سے کوئی 250 سال پہلے ایک جرمن سکالر نے، ایک فلاسفر نے اسے ہومیوپیتھی کی شکل میں باقاعدہ رائج کیا، عملی طور پر رائج کیا۔ دوستو، آنے میں جو اپنے وقت کا بہت بڑا سکالر تھا، کامیاب ایلوپیتھک پریکٹیشنرز تھا، لیکن باوجود اپنی کامیاب پریکٹس کے وہ مطمئن نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس سسٹم میں بنی نوع انسان کے لیے فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں، لہذا اس نے یہ کوئٹ کر دیا، اس پیشے کو خیر باد کہہ دیا۔ فاقے کشی کی نوبت آ گئی، لیکن پھر وہ اس طرف نہ آیا، کتابوں کے ترجمے کر کر کے اپنا وقت پاس کرتا رہا۔ لیکن خواتین و حضرات، قدرت جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتی ہے تو اسے اپنے اس کام کے لیے منتخب کر دیتی۔ یہی ہانیمین کے ساتھ بھی ہوا۔ قدرت نے اس کے ذہن میں ایک ایسا خیال ڈالا جو بعد میں ہومیوپیتھی کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا۔
وہ خیال کیا تھا، وہ نظریہ کیا تھا، میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی سبسٹنس کسی بھی شکل میں، چاہے جڑی بوٹی کی شکل میں ہے، کسی اور شکل میں، اگر وہ خام حالت میں کھانے سے کسی شخص کو کوئی بیماری، دردیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور اگر وہی سبسٹنس مادے کی لطیف تر حالت میں، جسے ہم پوٹینسی کہتے ہیں، مادے کی لطیف تر حالت میں اگر وہ اس شخص کو دوا کے طور پر دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسے علاج بالمثل کہا گیا۔ تو جیسا ہوتا ہے جب بھی کوئی نیا نظریہ وجود میں آتا ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ سو ہانیمن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ نئی چیز کیا لے آئے ہو جو اسٹیبلش سسٹم کے خلاف ہے، تو نتیجتاً اس کی مخالفتیں ہوئیں، اسے در بدر اس نے 25 مرتبہ اس کو نقل مکانی کرنا پڑی، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک قصبے سے دوسرے قصبے، یہاں تک کہ اسے جرمنی چھوڑ کر فرانس جانا پڑا، اور عمر کے آخری حصے میں اس نے اپنا وہاں کام مکمل کیا، اور اپنے مرنے سے پہلے 20-25 سال تک اس پر لگا رہا، تجربے کرتا رہا، اور مرنے سے پہلے دنیا کو ایک مکمل سسٹم آف تھراپیوٹکس کی شکل میں ہومیوپیتھی کے نام سے یہ سسٹم دے گیا۔ اور دوستو، اس کی قبر پر جو کتبہ لکھا ہے، اس میں لکھا ہے ناٹ لیوڈ ان وین، میں بے مقصد زندہ نہیں رہا۔ تو دوستو، اس طریقہ علاج میں بڑا پوٹینشل ہے، بڑے فائدے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو اس کے صحیح اصول و قوانین کے ساتھ پریکٹس کرنے دیا جائے اور اس سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ تاہم کسی بھی ہومیوپیتھک علاج کے لیے 2 باتیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، بنیادی باتیں میں آپ کو عرض کرنا چاہوں۔ نمبر 1، آپ کا شہر کا ہومیوپیتھ سنگل ریمیڈی پریکٹیشنر ہو، اور نمبر 2، جس ادارے کی، جس فارماسوٹیکل کمپنی کی وہ دوائیں استعمال کرتا ہے، وہ ویل ریپیوٹڈ کمپنی ہو، اچھی ساکھ کی عمل ہو، اور جیسا کہ پاکستان میں ڈاکٹر ولمر شوابی کی دوائیں، جن پر آپ مکمل اعتماد کر سکتے ہیں، جو پورے سٹینڈرڈ کے مطابق آپ کو اویلیبل ہیں، اگر یہ دوائیں استعمال ہوں تو ہومیوپیتھی سے آپ کو بہترین فائدہ مل سکتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج اللہ کے فضل سے 5,500 کے قریب ویل آزمائش شدہ مستند دوائیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ہومیوپیتھ دوائیں 5,500 کی تعداد۔ لوگ کہتے ہیں اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے، جی یورپ پر پابندی لگائی یورپ میں پابندی لگائی جا رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت یورپ میں 40% ڈاکٹر، 40% یا تو مریض کو ہومیوپیتھک دوا تجویز کرتے ہیں یا اسے ہومیوپیتھک علاج کے لیے ریفر کرتے ہیں۔ یہ ہیں فیکٹس اینڈ فگر۔ میں آپ کو صرف امریکہ کا حوالہ دیتا ہوں۔ مارچ 2016 امریکن جرنل آف پبلک ہیلتھ نے لکھا، آج سے کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے، کہ ہومیوپیتھک دواؤں کی ڈیمانڈ میں 15% اضافہ ہو گیا۔ اب آپ بتائیے وہ دوائیں کہاں جا رہی ہیں، وہ ڈیمانڈ کون اس کے لیے کہہ رہا ہے؟ نیچرلی لوگوں کے ہومیوپیتھک علاج کی طرف توجہ بن رہی ہے، دلچسپی آ رہی ہے، تو دواؤں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے نا۔ لوگ متبادل طریقہ علاج کی جانب کتنے راغب ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ہومیوپیتھک اینڈ ہربل میڈیسن کا مشترکہ سیل گراف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ 2011 میں ان کی سیل $6 بلین تھی، $6 ارب 2011 میں، جو 2017 میں بڑھ کر $7.5 ارب ہو گئی۔ اب آپ بتائیے، $7.5 بلین، اور دنیا میں 2016 سے لے کر 2024 تک، 2016 سے 2024 تک جو
ڈیمانڈ متوقع ہے ہومیوپیتھک دواؤں میں، ان میں 18% اضافہ متوقع ہے۔ ٹی وی پر آ کر ہومیوپیتھی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر دینا تو اور بات ہے، لیکن دیکھیں اعداد و شمار تو کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے حقیقت واضح کر دی، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ریپڈ، جینٹل اور پرماننٹ کیور ہومیوپیتھی میں ہے، کسی اور سسٹم آف تھراپیوٹکس میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ میرا 30 سال کا تجربہ اس پر گواہ ہے۔ غور کیجئے گا، ریپڈ، جینٹل اور پرماننٹ کیور، اور کیور اور ٹریٹمنٹ میں بھی بڑا فرق ہے۔ مکمل شفا یابی اور جز وقتی علاج میں بھی بڑا فرق ہے، اس پر غور کیجئے گا۔ تو ایسے بے شمار اعداد و شمار ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا اتنا ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اور آج ماشاءاللہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ 800 ملین کی تعداد میں لوگ اس سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا میں، 800 ملین۔ ہانیمن چونکہ خود ایلوپیتھ تھا، ایلوپیتھک پریکٹیشنر رہا، جیسا میں نے عرض کہا، کامیاب ایلوپیتھک پریکٹیشنر، ہومیوپیتھ بننے سے پہلے، ہومیوپیتھی کو مارکہ وجود میں لانے سے پہلے، لیکن وہ ایک وقت میں مریض کو ایک سے زیادہ دوائیں دینے کے برے اثرات سے بخوبی واقف تھا، لہذا اس نے ہومیوپیتھی میں ایک وقت میں ایک دوا کا سسٹم ایجاد کیا، 1 ریمیڈی ایٹ اے ٹائم، اور یوں اس نے انفرادی سطح پر یہ طریقہ علاج جو ہے دریافت کیا۔ اور دوستو، اوریجنل ہومیوپیتھی، کلاسیکل ہومیوپیتھی سنگل ریمیڈی پریکٹس کی۔ اور قانون بالمثل کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، جیسا میں نے شروع میں بھی عرض کیا، تو قانون بالمثل یہی ہے کہ ایک سبسٹینس جب کسی کو کروڈ حالت میں پرابلم دے تو اسی طرح کی جو پرابلم آپ کسی بھی شخص میں دیکھیں تو وہی سبسٹینس جب آپ مادے کی لطیف تر حالت میں، جسے ہم پوٹینسی کہتے ہیں، پوٹینسی میں دیں گے تو وہ مریض شفا یاب ہوگا، اور اس مریض کی وہ دعا اسپیسیفک دعا ہوگی جو اس کی پریزنٹ کنڈیشن میں، پریزنٹ وقت میں جو اس کے سامنے ہے، اس حالت میں جو دعا اس پر فٹ بیٹھے گی وہ اس کی بالمثل دعا ہوگی۔ اور بالمثل دعا میں آپ کو بتاؤں ایسے بیماری پر ایسے بیٹھتی ہے جیسے ایک جوتی پر دوسری جوتی فٹ بیٹھتی ہے، فٹ، اس کو کہتے ہیں بالمثل۔ اسی لیے ہومیوپیتھی میں دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اور نظریہ بالمثل کو سمجھنا ہو تو ایک فلم کے گانے کے بول ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کہا گیا تم ہی نے درد دیا ہے تم ہی دوا دینا، یہ ہے نظریہ بالمثل۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ہومیوپیتھی دوسرے طریقہ علاج سے مختلف کیوں ہے، یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہومیوپیتھک دواؤں کی آزمائش تندرست و توانا ذی شعور لوگوں پر کی گئی۔ اس کے لیے کتے، بلیاں، چوہے اور کیڑے مکوڑے منتخب نہیں کیے گئے، وہ تو جانور ہیں، بے زبان ہیں، وہ کیا بتائیں گے، ان کا تو مائنڈ ہی نہیں ہے، ان کی تو سوچ ہی نہیں ہے، ان کی تو ویل ہی نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونے کی یہی وجہ ہے کہ ایک تو دعا کا سنگل استعمال ہوتا ہے، 1 ریمیڈی ایٹ اے ٹائم، دوسرا یہ پوٹینسی کی شکل میں استعمال ہوتی ہے، مادے کی لطیف تر حالت میں استعمال ہوتی ہے، اور تیسرا بالمثل کے اصول کے مطابق استعمال ہوتی ہے، لہذا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے۔ یہ سیف ترین دوائیاں ہیں دنیا۔ وہ آپ نے سنا ہوگا جی ہومیوپیتھک دعاؤں کا نفع نہ ہو تو نقصان بھی نہیں ہوتا، ارے بھائی غلط ہے، یہ سلوگن بالکل غلط ہے، نفع نہ کرے تو نقصان بھی نہیں کرے۔ نفع کیوں نہ کرے؟ ہومیوپیتھک دعا نفع دیتی ہے اور نقصان نہیں دیتی، یوں کہنا چاہیے۔ ہومیوپیتھک دعا آپ کو نفع دیتی ہے اور نقصان نہیں دیتی، کوئی اس کے نون سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ تو ایسی خوبی دوستوں کہاں ملے گی آپ کو؟ سستی بھی ہے،
ٹھیک ہے، مہنگائی کے اس دور میں بھی کمپیریٹیولی پھر بھی سستی بھی ہے. اللہ معاف کرے، دوسرے سسٹم میں تو اللہ معاف کرے لوگوں کے مکان بک جاتے ہیں، جائیدادیں بک جاتی ہیں. اللہ کسی کو مصیبت میں نہ ڈالے. بس آپ اپنے شہر کے معروف ہومیوپیتھ کا انتخاب کیجئے اور اس کی دعاؤں کو ضرور اس کا کنفرم کیجئے کو ویل ریپیوٹیڈ ادارے کی دعائیں جیسے ولم اور شعبے ہے، ایسے ادارے کی دعائیں استعمال کرے تاکہ آپ کو اللہ مکمل شفا یابی نصیب کرے. تو حضرین اکرام، یہ جیسا میں نے ابھی وہ آپ کو عرض کرنا تھا کہ یہ ہمارا سیشن 3 سیگمنٹ میں ہوگا. تو اس دوران ہم کو 5 منٹ کی بریک لیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور اس سیشن کے ابھی 5 منٹ بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے ہومیوپیتھی کیا نظریہ کیا رکھتی ہے اور بہت ساری چیزیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ.